ابھی ماہا بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ ماہا نے خود کو نارمل کرتے ہوئے موبائل اٹھایا تو حیرانگی سے بڑبڑائی، یہ ان نون کون ہے؟ کہتے ہوئے موبائل کان کو لگا لیا۔ السلام علیکم، ماہا نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، نیچے کیوں چلی گئی آپ؟ ماہا کے مزید ہوش اڑ گئے جب اس نے کسی لڑکے کی آواز سنی تو، اور فوراً گھبراہٹ سے کال بند کر دی۔ یا اللہ، اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ ماہا گھبراہٹ سے بڑبڑائی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنے میں دوبارہ بیل ہوئی۔ ماہا نے جلدی سے کال بند کر دی۔ فوراً ہی دوبارہ پھر سے بیل ہوئی۔ ماہا نے پھر سے کال بند کر دی۔ اب میں کیا کروں؟ ماہا مزید ڈر گئی۔ اسے سائلنٹ پہ لگا دیتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ جو کوئی بھی ہے خود ہی کرتا رہے گا، جب ریسیو ہی نہیں ہوگی تو خود ہی رک جائے گا۔ ماہا نے خود کلامی کرتے ہوئے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیا اور موبائل کو کمرے میں ہی رکھ کر خود کچن میں چلی گئی۔ اسجد لان میں اسی کرسی پہ بیٹھا جہاں وہ ماہا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ ماہا، میں اسی کرسی پہ ہی بیٹھا ہوں، پر اب تم مجھے اس کرسی پہ نظر نہیں آتی۔ پھر اسجد پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے، ماہا، ان پودوں پہ بہت سے نئے پھول لگ چکے ہیں جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ تمہیں بہت پسند ہے نا پھول؟ اسجد اکیلا ہی لان میں بیٹھا ماہا سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر موبائل سے ماہا کی تصویر نکال کر، کاش کہ ماہا تم نہ جاتی، میرے پاس ہی رہتی۔ تم کبھی اقرار تو کرو میری محبت کا، میں تمہیں کبھی بھی کہیں نہ جانے دوں۔ ماہا، جب سے گئی ہو کبھی بات نہیں کی، تمہیں فرق نہیں پڑتا میرے ہونے نہ ہونے سے، اور میں رہ بھی نہیں سکتا تمہارے بغیر۔ لیکن ماہا، آج بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، آج بہت دل کر رہا ہے بات کرنے کو۔ اچھا، میں ہی توڑ دیتا ہوں اس خاموشی کو جو ہم دونوں میں آ چکی ہے۔ اسجد نے ماہا کا نمبر ملا کر فون کان کو لگایا، لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی تو اسجد نے دوبارہ نمبر ملایا، لیکن پھر بھی کال ریسیو نہیں ہوئی تو اسجد نے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیا۔